روز شہادت امام عسکری علیہ السلام ہے۔ ہم امام کی اس مظلومانہ شہادت پر بارگاہ امام زمان علیہ السلام میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور امام کو اپنے بابا کی رحلت پر کہ امام 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا، یعنی جس کا باپ امام ہو، عام باپ بھی کوئی چلا جائے تو اولاد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، جس کا باپ امام معصوم ہو، حجت خدا ہو، اس کا سایہ اگر سر سے اٹھتا ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور چونکہ یہ آج کا جو دن عام طور پر ہمارے عزاداری کے کلچر میں کیا ہے کہ یہ عزا کا آخری دن، یعنی ایام عزا میں سے آخری دن شمار ہوتا ہے، تو ایک جملہ اس کے حوالے سے بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ خدا ہمیں توفیق دے، ہم یہ بات عرض کرتے ہیں خدا ہم امام حسین کو جس طرح سے رونا تھا ہم نہیں رو سکے، اے اللہ ہم جس طرح امام حسین کی عزاداری کا حق تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے، جو سوگواری کرنی تھی، جو غم کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے۔ پروردگار ہمیں اگلے سال تک زندہ رکھ تاکہ ہم آئندہ سال بھی ماہ محرم و سفر میں امام حسین علیہ السلام کا غم منا سکیں۔ جب منادی آیا ہے نا مدینے میں، اور امام سجاد نے بشیر سے کہا تھا نا کہ ذرا جا کر مدینے والوں کو بتا دے کہ مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں، تو جب اس نے عزادارو جا کر مدینے میں یہ منادی دی اور یہ کہا اے مدینہ کے لوگوں اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ اس کے سردار حسین ابن علی نہر فرات کے کنارے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اب ان کے باقی ماندہ خاندان کے افراد باہر آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ چلتے چلتے محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، تو وہاں پر ایک کنیز نے اس کو بلایا کہ ایک خاتون تمہیں بلاتی ہے۔ جب وہ گیا نا اس خاتون کے پاس جس کا نام بی بی ام البنین کہا گیا ہے، تو اس نے کہا کہ بی بی تیرے بیٹے شہید ہو گئے۔ کہا مجھے میرے بیٹوں کا نہ بتاؤ، مجھے حسین کا بتاؤ۔ کہا بی بی تیرا حسین بھی مارا گیا۔ کہا کیسے مارا گیا؟ عباس کے ہوتے ہوئے کون حسین تک پہنچ سکتا تھا؟ کہا بی بی پہلے تیرا عباس مارا گیا اور اس کے بعد حسین کو شہید کیا گیا۔ اب جب یہ کہا تو بی بی نے کہا تم نے میری دل کی رگوں کو توڑ دیا ہے اور میرے دل میں شدید درد پیدا کر دیا ہے، اب یہ ایسا غم ہے۔ اور پھر بی بی ایک اور پوچھتی ہے کہ کون جرت کر سکتا تھا کہ میرے عباس کو گھوڑے سے گرائے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عباس کو کوئی شہید کرے؟ تو اس نے کہا بی بی تیرے عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے، اس کے بعد تیرے عباس کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد بی بی کیا کرتی تھیں؟ جنت البقیع میں چلی جاتی تھیں، اپنے بیٹوں کی قبر بناتی تھیں، حضرت عباس کے بیٹے کو ساتھ لے جاتی تھیں اور جنت البقیع میں بیان کیا کرتی تھیں۔ یہ بھی در حقیقت بی بی کیا کر رہی تھی؟ پیغام کربلا کو پہنچا رہی تھی، لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ ظلم ہوا ہے۔ اس انداز سے بی بی کربلا کو زندہ رکھ رہی تھی۔ تو اس میں بی بی کیا کہتی تھی؟ ایک شعر میں کہتی تھی لوگوں اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ام البنین کا مطلب کیا ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو، وہ میرے بیٹے سارے مارے گئے، اب میرا کوئی نہیں بچا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا ہم سب کی عزاداریوں کو قبول فرما،
کل جہان میں، کل عالم میں جس نے جس انداز سے سید الشہداء کی عزاداری کی ہے، غم منایا ہے، پروردگار ان سب کی عزاداری کو قبول فرما، اور اس ماہ محرم و سفر کو، ایام غم کو ہماری زندگی کے آخری ایام غم قرار نہ دے، اگلے سال بھی یہ غم ہمیں نصیب فرما، اور وارث خون امام حسین علیہ السلام، منتقم خون امام حسین علیہ السلام، مہدی آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما، ہم امام زمان علیہ السلام کی سربراہی میں خدایا قاتلین امام حسین سے انتقام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس دور کے بھی شمر و یزید سے انتقام لینے اور آج کے بھی شمر و یزید سے انتقام لینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔